اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع نیکی کسے کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کسوٹی کیا ہے نیکی کو جانچنے کی، نیکی کو پرکھنے کی؟ خواتین و حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ بر کا لفظ بھی آتا ہے نیکی کے لیے، خیر کا لفظ بھی قرآن کریم میں نیکی کے لیے آیا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کو آیہ بر ہی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی آیت پر آج بات کروائیں گے، لیکن پہلے کچھ اس پروگرام کی بنیاد میں چاہتا ہوں وہ رکھوں آپ کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، نیکی کی کسوٹی جو میں عرض کر رہا تھا وہ کیا ہوگی؟ کون چیک کرے گا نیکی کو؟ نمبر ایک، کیا نیک عمل کرنے سے پہلے اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے؟ دوسری بات، وہ نیکی معروف معنوں میں نیکی قرار دی جاتی ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس عمل کا، اس نیک عمل کا سنت سے تضاد ممکن ہی نہ ہو۔ خلاف سنت کوئی بھی کام نیکی نہیں ہو سکتا۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے اور نیکی کے تعلق سے ہمیں بتاتا ہے؟ اپنے چہرے و مغرب کی طرف کر لو یا مشرق کی طرف، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو پھر نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جو نیک افراد کی صفات بن جاتی ہیں۔ وہ صفات کیا کیا ہیں؟ اللہ کو کیسے نیکوکار پسند ہیں؟ پھر آخر میں ہم یہ بات رکھیں گے کہ نیک ماحول کو کس طرح تخلیق اور تعمیر کیا جا سکتا ہے، ہم کیسے اپنے معاشرے بنائیں، کس طرح، کس انداز میں کہ نیکیوں کو فروغ ملے اور خواتین و حضرات نیکی کرنا عادت بن جائے۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، تشریف فرما ہے کراچی اسٹوڈیوز میں۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ اور خواتین و حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہیں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ خواتین و حضرات، ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی کیا میں تعارفی کلمات میں کیا عرض کروں؟ آپ بیان کرتے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کو اور ایک دنیا آپ کو سنتی ہے۔ پڑھاتے ہیں آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں تفسیر قرآن، عربی ادب، حدیث، یہ آپ کے خاص موضوعات ہیں۔ خاص بات بس اس پروگرام کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں، ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177، 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے کوئز کے حوالے سے یہ سوال رکھا تھا کہ قرآن کریم کی پہلی مدنی سورت کون سی تھی؟ درست جواب سورہ فاتحہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ مسلمانوں کے علاوہ کس مذہب کے پیروکار قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ یہودی یا عیسائی یا مجوسی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234527009۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں اپنا درست جواب یا کوئی سوال رکھنا چاہیں اپنے معزز علماء کی خدمت میں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 009232182509194۔ قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، سر میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی نیکی کے تعلق سے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہاں بھی بر کا لفظ آیا۔ یہ بتائیے کہ نیکی کسے کہتے ہیں، نیکی کی تعریف کیا ہے، دین کیا تعلیم کر رہا ہے، اور یہ بر کو ذرا کھولیے کہ بر کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک بھائی شکریہ کہ ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی باہم مل کے کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو اپنی زندگی میں جس حد تک ممکن ہو اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر کا، بھلائی کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ آمین۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ۔ دیکھیے، جب بھی ہم کسی بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں اور کسی لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر وہ لفظ کہ جس کا تعلق دین سے ہو، اسلام سے ہو، تو اس کی اصل وضاحت وہی کر سکتا ہے کہ جس نے اس دین کی بنیاد رکھی ہو، جہاں سے یہ دین چلا ہے، جو اس کو بنانے والا، جو اس کو پہنچانے والا، جو اس کو بتانے والا ہے، وہاں سے ہی ہمیں اس کسی بھی لفظ کی وضاحت ملے گی۔ اس لیے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ اچھا کام ہے، ٹھیک، تو اچھے کام کے لیے دنیا میں بہت سارے لوگوں نے اپنے طور پر تصورات پیش کیے،
اور خود قرآن مجید میں بھی اچھے کام کے لیے عمل صالح کا لفظ استعمال ہمیں ملتا ہے. اسی طرح خیر یہ لفظ بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ یہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے. لیکن جب ہم بر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو در حقیقت یہ عمل صالح اور خیر سے آگے بڑھ کر سبحان اللہ. ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اور اپنی رضا کو اس کا حصہ بنا دیا ہو. اس لیے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کو نیکی کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ دنیا میں یہ کام اچھا ہوا اور مجھے فائدہ ہو گیا یا اس کو فائدہ ہو گیا، یا فلاں نے اس کو اچھا کہہ دیا یا فلاں نے اس کو اچھا نہیں کہا. جب بھی ہم نیکی کا لفظ استعمال کریں گے تو نیکی کی بنیاد جہاں سے چلی ہے وہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ یہ کام نیک تھا کہ نہیں تھا، یہ کام نیکی تھا کہ نہیں تھا. ہمارے ہاں انسانی دنیا میں نیکی کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات بنائے گئے. ایک تصور یہ بنایا گیا کہ فلاں شخص اس طرح کے مسلسل کئی کام کرتا رہا ہے اور بہت بڑی مقدار میں اس نے یہ اچھے کام کیے ہیں. مثلا کسی نے بہت زیادہ روزے رکھے، کسی نے بہت زیادہ سجدے کیے، کسی نے بہت زیادہ خیرات کی، کسی نے بہت زیادہ خدمت خلق کے کام کیے، تو ہم اس کو نیکی کہتے ہیں. یقیناً یہ سب کام اچھے ہیں، لیکن نیکی کے لیے اللہ رب العزت نے جو آج کی اس آیت میں بنیادی شرطیں رکھی ہیں، جب تک اس کو پورا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ کام نیکی نہیں بنے گا. سبحان اللہ. دوسرا تصور نیکی کے بارے میں ہماری انسانی دنیا میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ فلاں شخص بہت نیک ہے. کیوں نیک ہے؟ کہ فلاں شخص نے ایک عرصے سے یہ چیز نہیں کھائی، وہ چیز استعمال نہیں کی، اس نے جو ہے وہ میٹھا نہیں کھایا، اس نے پھیکا نہیں کھایا، اس نے نمکین نہیں کھایا، وہ دھوپ میں نہیں بیٹھا، اور اس نے یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا. گویا کہ اس نے ضبط نفس کی بنیاد پر کچھ ایسی حالتیں نافذ کر لیں اپنے اوپر کہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا. چونکہ وہ عام آدمی نہیں کر سکتا اور یہ خاص آدمی ہی ایسا کر سکتا ہے تو یہ خاص آدمی بہت نیک ہو گیا. بعض اوقات کچھ کام کرنے کی بنیاد پر اسے نیک بنا دیا جاتا ہے اور بعض اوقات کچھ کاموں کو چھوڑنے کی بنیاد پر اسے نیک بنا دیا جاتا ہے. جبکہ اللہ رب العزت نے نیکی کا جو تصور دیا اس کی سب سے پہلی بنیاد ہی ایمان کو بنایا ہے کہ جب ایمان نہیں ہے، اللہ رب العزت کو ماننا، تسلیم کرنا، اپنا خالق، مالک، مولا اور سب کچھ اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، رازق، جتنی بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، جب تک اللہ کو نہیں مانا جائے گا، یوم آخرت کو نہیں مانا جائے گا، اس کے فرشتوں کے نظام کو نہیں مانا جائے گا، اس کی کتاب کو نہیں مانا جائے گا، اس کے نبی اور رسولوں کو نہیں مانا جائے گا، تو ایمان کے بغیر وہ کام ایک اچھا کام تو ہو سکتا ہے، وہ کام ایک بھلا کام تو ہو سکتا ہے، وہ کام ایک مفید کام تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ نیکی کے درجے میں نہیں داخل ہوگا. کیونکہ نیکی کا تعلق اس دنیا میں اچھے نتائج کے ساتھ اور آخرت میں اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر اللہ کی رضا اس میں سے نکل گئی اور کچھ لوگوں کو جزوی طور پر یا وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں ضرور مل جائیں گی، لیکن وہ نیکی کا درجہ نہیں پا سکے گی. دوسری بات کہ جب ہم نیکی کا تصور کرتے ہیں تو ایمان بھی ہے، لیکن ہماری غلط فہمیوں کا ایک حصہ یہ بھی بن جاتا ہے کہ ایمان کے بعد اس رب کائنات نے جو نیکیوں کی ایک لمبی فہرست بنا رکھی ہے اور جس کو کرنے کا حکم باقاعدہ دیا ہے کہ یہ سارے کام تم نے کرنے ہیں، ان میں سے کسی ایک کام کو اختیار کر لیتے ہیں اور باقی کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نیک ہو گئے. اس بنا پر پورا قرآن ہمیں بار بار اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جب تم نیکی کا تصور اپنے ذہن میں بٹھاؤ تو اس پورے مکمل تصور کو اپنے ذہن میں بٹھاؤ اور ہر کام کو اپنانے کی کوشش کرو. اس کا کوئی ایک حصہ یا دو حصے پورے کر کے یہ مطمئن نہ ہو جاؤ کہ ہم نیک ہو گئے ہیں. میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں، میں نیک ہو گیا. میں نے روزے رکھ لیے ہیں، میں نے حج کر لیا ہے، میں نے عمرے ادا کر لیے ہیں، میں نیک ہو گیا. جب تک کہ وہ سارے کام جو اللہ رب العزت کی طرف سے کرنا لازم قرار دیے ہیں وہ نہیں کیے جائیں گے، اس وقت تک وہ کام پورے مکمل نیکی میں شامل نہیں ہوں. سبحان اللہ.
ایک اس میں ایک اور جز اور بھی شامل کر لیا جائے، اور وہ یہ کہ ہم نے بعض کاموں کو نیکی میں سے نکال دیا ہے۔ ٹھیک، مثلاً کسی ملک، اپنے وطن، اپنی جان، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگر کوئی شخص جان لڑاتا ہے اور اس میں مارا جاتا ہے تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو اس میں لگا دیا اور مارا گیا، مال کی حفاظت کے لیے اس نے اپنے آپ کو اس میں لگایا اور وہ مارا گیا، یا کسی بیماری پر اس نے صبر کیا، یا کسی مال کی مشکل میں اس نے صبر کیا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک الگ سے کام ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے آج کی اس خوبصورت آیت میں اتنا کمپریہنسو اس کی وضاحت فرمائی ہے اور اتنا اچھا تعارف پیش کیا ہے۔ اسی بنا پر آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا بالکل درست کہ یہ آیت البر ہے، ایک اکیلی آیت پورے قرآن مجید میں نیکی کے مکمل تصور کو پیش کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کسی نیک کام کو، کسی اچھے کام کو اختیار لینے کے بعد اسی پر اکتفا کر لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور کسی کام کو نیکی کے دائرے سے اپنی مرضی سے نکال دینا یہ بھی درست عمل نہیں ہے، اور ایمان کے بغیر سارے اچھے کام کرتے رہنے کے باوجود بھی وہ نیکی میں شامل نہیں ہوتے۔ انیق بھائی آپ جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے ہمارے ہاں سوشل میڈیا میں اور مختلف گلیوں بازاروں میں ایک سلوگن چلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ میرا دین انسانیت ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر مختلف خدمت خلق کے کاموں کو پیش کر کے یہ کہا گیا کہ ایمان کا ہونا، کسی بندے کا مومن ہونا، اس کے لیے کوئی بنیادی شرط نہیں ہے، جبکہ نیکی کے تصور کی سب سے پہلی بنیاد آج کی اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان ہی کو بتا رہے ہیں۔ تو جب تک ایمان نہیں ہے سارے اچھے کام وہ اچھے کام ہو سکتے ہیں، مفید کام ہو سکتے ہیں، وہ نیکی نہیں ہو سکتے۔ بہت اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نیکی کے تعلق سے کوئی من گھڑت تصور ناقابل قبول ہے دین کے نزدیک۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب، اب ذرا اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہم۔ بنیادی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عطا فرما دی، نیکی کا تصور کیا ہے۔ انٹرو میں نے ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی، میں چاہ رہا ہوں ذرا اس سے آپ آغاز فرمائیں۔ نیکی وہ ہے کہ جس کے لیے نیت نیکی کی ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، معروف معنوں میں وہ نیکی ہو۔ تیسری چیز، وہ خلاف سنت نہ ہو۔ یہاں سے ہم بات کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور پھر یہ آیت نمبر 177 سورہ بقرہ، اس کی ایک ایک پوائنٹ کو لے کے سامنے آئیں گے۔ بسم اللہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت قیمتی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے عنایت فرمائی ہے الحمدللہ۔ لفظ بر کو ایک اور انداز سے تھوڑا دیکھ لیں، بحر و بر یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ بر اور بر میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور اہل علم نے بیان فرمایا، بر یہ آج ہمارا لفظ ہے، نیکی، بر ہم خشکی کو کہتے ہیں۔ ایک شخص اگر سمندر میں ڈوب رہا تھا اور اس کو کوئی سہارا مل گیا اور وہ خشکی تک پہنچ گیا تو وہ اطمینان میں آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔ یہ تو ہوا بر یعنی خشکی۔ بر کیا ہے؟ نیکی۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا ہے، اور اس روح میں ایک ارج ہے، اس روح میں ایک طلب اور تڑپ ہے اطمینان پانے کی۔ تو نیکی کیا ہے؟ وہ عمل جو اس روح کی تسکین کا باعث بنتا ہو، جس سے بندے کو سکون اور اطمینان میسر آ جاتا ہو۔ اب جو آپ نے 3 باتیں بیان فرمائی بڑی قیمتی ہیں، اور اس میں یہ ذکر آپ کی طرف سے بھی آ گیا، ڈاکٹر صاحب کی طرف سے بھی آ گیا کہ کوئی من گھڑت تصور نیکی کا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ نمبر 1 اخلاص نیت، نمبر 2 عمل جو کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ معروف ہو، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور نمبر 3 وہ عمل خلاف سنت نہ ہو۔ تینوں کو ڈیفائن کر لیتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آیت البر میں بھی ذکر آئے گا، بعد میں ذکر کر لیں گے انشاءاللہ۔ ورنہ وہ 3 بڑے بڑے اعمال کرنے والے، شہید اور عالم دین اور سخی، مسلم کی روایت، چوٹی کے 3 اعمال، مگر عمل میں کھوٹ آ گئی، دکھاوا گیا، حدیث میں ذکر آیا کہ ان تینوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو بندہ کتنا ہی اچھا عمل کرنے جا رہا ہے، شہادت کا رتبہ، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دین سیکھنا سکھانا، لیکن نیت میں کھوٹ آ جائے تو یہ عمل اللہ کے ہاں نیکی قرار نہیں پا سکتا۔ دوسری بات، عمل معروف ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی غلط کام اور برے عمل میں اچھی نیت کو شامل کر کے کوئی سمجھے کہ مجھے اجر مل جائے گا۔
دوبارہ اس کر رہا ہوں، جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ عمل شریعت کی نگاہوں میں معروف ہو، منکر نہ ہو، شریعت نے روکا نہ ہو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا میں لوگوں کا گلا کاٹوں اور میں لوگوں کا مال ہڑپ کر لوں اور جا کے اس میں سے چند ٹکے میں یتیم خانے میں دے دوں اور میں مدرسے میں دے دوں، مسجد میں دے دوں اور میں اپنے بلیک کو وائٹ کرنے کے بارے میں مطمئن ہو جاؤں. نہیں، چوری کرنا حرام ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے. یہ ایک مثال آ گئی. تو جو عمل کرنے جا رہے وہ عمل بھی معروف ہو، شریعت نے اس سے روکا نہ ہو. دو باتیں ہو گئیں، اخلاص نیت اور عمل کا معروف اور صحیح ہونا شریعت کی نگاہوں میں. اور تیسری بات، عمل خلاف سنت نہ ہو. ایک سادہ سی مثال، عبادات کے معاملات میں تو بڑی احتیاط ہے، وہی کرنا ہے جو بتایا گیا ہے. فجر کی 2 سنتیں ہیں. اب اگر نماز جو بھی وقت ہے، مثلا 6 بجے کا وقت ہے مثال کے طور پر، تو ایک آدمی 5:45 بجے مسجد میں آ گیا، وہ کہہ رہا ہے آج تو بڑا ٹائم ہے میرے پاس، میں 4 سنتیں پڑھ لوں. تو فجر کی 2 ہی سنتیں نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں، 4 نہیں پڑھی جا سکتی. ایک یہ تو عبادات کے تعلق سے، اور اس تعلق سے وہ حدیث ذہن میں لے کر آئیں جس کا ایک ہی حصہ خطبہ نکاح میں تلاوت کیا جاتا ہے. حدیث بخاری شریف میں 3 صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے بارے میں دریافت فرمایا، آپ کی عبادات کی کیفیت کے بارے میں بتا دیا گیا. ان صحابہ کرام نے محسوس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک صحابی نے طے کیا میں نکاح نہیں کروں گا، دوسرے صحابی نے طے کیا ہمیشہ رات میں نوافل میں کھڑا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، اور تیسرے صحابی نے طے کیا کہ میں دن بھر یعنی ہمیشہ روزہ رکھوں گا، نفل روزہ کبھی چھوڑوں گا نہیں. اپیرنٹلی دیکھیں کتنے بڑے چوٹی کے اعمال ہیں، مگر نبی علیہ السلام کو پتا چلا تو آپ نے وہ جملہ عطا فرمایا جو عام طور پر آپ نہیں فرماتے تھے. آپ نے فرمایا میں تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت اختیار کرنے والا ہوں، لیکن دیکھو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی ادا کرتا ہوں. یہ پریکٹیکل نمونہ ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ چند منٹس میں اور آپ بھی کھڑے ہو جائیں. تو آپ نے فرمایا میں سوتا بھی ہوں اور رات کو کھڑا بھی ہوتا ہوں. آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے. اور نمبر 3 آپ نے فرمایا میں نے نکاح کر رکھے ہیں، میں بھرپور زندگی بسر کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا جو خطبہ نکاح میں ایک ہی حصہ تلاوت ہوتا ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس سے میری سنت، میرے طریقے، میرے راستے سے منہ موڑ لیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. ہوتا کیا ہے کہ نیکی کا جذبہ کبھی جذبات کی نظر ہو جاتا ہے اور وہ ٹلٹ ہو جاتا ہے بندہ. سنت ایک متوازن نمونہ عطا کرتی ہے، سنت ایک توازن عطا کرتی ہے، ورنہ پوری رات قیام، ہمیشہ روزہ اور نکاح نہ کرنا اپیرنٹلی بہت اچھے اعمال لگ رہے ہیں، مگر نبی علیہ السلام نے اس سے روکا. تو حاصل کلام طرز زندگی اور نیکی کا رخ زندگی جو ہے وہ بھی، اور نیک اعمال جو ہم کرنے چلے ہیں اس میں سنت کو کسوٹی اور معیار بنا کر سامنے معاملہ رکھا جائے گا. تو اخلاص نیت اور عمل کا معروف ہونا، اور جو عمل کرنے جا رہے ہیں وہ خلاف سنت نہ ہو، یہ کم از کم 3 بنیادی پری ریکویزٹس ہیں کہ جس کو سامنے رکھ کر کوئی عمل انجام دیا جائے گا انشاءاللہ تو اللہ کے یہاں قابل قبول. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی عمل انجام دیا جائے گا تو وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا. سرٹیفکیٹ آئے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. اگر وہاں سے تصدیق ہو رہی ہے تو یہ عمل نیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دونوں حضرات نے بالکل واضح کر دیا. ڈاکٹر صاحب بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہو سکتی ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ فوکس کر لیں ہم اس آیہ بر کو. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ اپنا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اب یہ اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے. اللہ پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، اور رفتہ رفتہ بات آگے چل رہی ہے. اب ایک سوال کی شکل میں رکھتا ہوں بات میں، اس کے بعد بہت ساری باتیں آپ فرمائیں گے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، شروع میں ارشاد نہیں فرما رہا. تو یہاں پر انسانی حوالوں سے جو گفتگو ہو رہی ہے اور نیکی کی ترغیب دی جا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہلے بندوں کے حق کو بیان کر رہا ہے اور بعد میں زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، انفاق کی بات ہو رہی ہے. ارشاد. دیکھیے آپ نے جو بات ارشاد فرمایا اور شیخ صاحب نے بھی اسی کو واضح کیا مختلف دلائل کے ساتھ، قرآن مجید کی آیات اور نبی رحمت علیہ السلام کی فرامین کے ساتھ. اور یہ جملہ اس کو دہرانا پھر دوبارہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا کہ نیکی وہی ہے کہ جس کی تصدیق اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہو. سبحان اللہ. اور نیکی ایک مکمل تعلیم کا حصہ ہے جس میں قرآن مجید اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں اس کو نہ تقسیم کیا جائے، نہ اس کو بانٹا جائے، اور نہ اس میں سے کسی بات کو نکالا جائے،
اور نہ اس میں ایسی بات کو شامل کر دیا جائے جو شریعت کے حکم کے منافی ہو۔ دوسری بات آپ نے آج کی اس آیت کے حوالے سے جو ارشاد فرمائی اور اس کی طرف اشارہ کیا، بہت اچھا ہے کہ ہم اس کو جان لیں کہ یہ جو اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرنا ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ چہروں کو پھیرنا ایک ظاہر کا ایسا عمل ہے جس کو ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اپنے چہرے کو یوں ایک خاص سمت میں پھیر نہ لیا جائے اس وقت تک وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اور جس نے وہ چہرہ پھیر لیا بس اس کا ایسا کر لینا ہی اصل نیکی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں سمجھ لیجئے کہ لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے ظاہر، آپ اس کو ظاہری بود و باش بھی کہہ سکتے ہیں، ظاہری حرکات و سکنات بھی کہہ سکتے ہیں، ظاہری ایک خاص قسم کی شکل و شباہت کا اختیار کرنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محض ظاہر کی بنیاد پر کسی کام کو نیکی نہیں بنانا چاہیے جب تک کہ اس کے اندر کی روح کو اور اس کے اندر کی کیفیت کو نہ دیکھا جائے، سبحان اللہ۔ اور اندر کی روح اور کیفیت جو ہے وہ دو بنیادوں پر پوری ہوتی ہے یا وہ آگے بڑھتی ہے۔ پہلی بنیاد ایمان، اور دوسری بنیاد جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہ ہے نیت۔ میں مومن ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، قرآن اور رسول اور تمام اللہ تعالیٰ کی جو ایمانیات کی باتیں ہیں وہ مانتا ہوں، لیکن جو کام میں ابھی کرنے لگا ہوں اگر اس کام میں میری نیت شامل نہیں ہے تو بظاہر میں نے اللہ کے کعبے کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ بھی کیا ہوا ہے، بظاہر پورا لباس بھی زیب تن کر رکھا ہے، بظاہر ایسا حلیہ اور شکل و شباہت بھی بنا رکھی ہے جو عرف عام میں ایک مومن اور مسلمان کی شکل بنتی ہے، لیکن دل کی نیت کی خرابی کی بنا پر وہ عمل نیکی نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا میں یہ بات کہی کہ محض ظاہر پر توجہ نہ دو، جب تک کہ باطن کو درست نہیں کرو گے ظاہر تمہارے کام نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کہ جب ظاہر اور باطن ایک ہو رہے ہیں تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام باتوں کو شامل کرو، اور ان باتوں میں سب سے بہترین اور سب سے اولین بات جو ہے وہ ہے اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کیا جائے، اور ان کے ساتھ عزت کا، احترام کا، خدمت کا جو تعلق اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے اس کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ایمان کے فوراً بعد نماز کا ذکر اس آیت میں نہیں آ رہا، بلکہ ایمان کے فوراً بعد خدمت خلق کی تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو خدمت خلق جو فوری طور پر انسان کر سکتا ہے کسی بندے کے ساتھ اچھائی کرنے کے حوالے سے، اس کی خدمت کرنے کے حوالے سے، اس کے کسی کام آنے کے حوالے سے، ادھر اللہ نے ایمان کی توفیق دی اور ادھر خدمت کا موقع میسر آیا تو اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے، لیکن خدمت خلق کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل بھی اس کے ساتھ شامل کر لیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو آپ نے خدمت خلق کا کام کیا ہے اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے سامنے سر بھی جھکا دیا جائے۔ اس لیے خدمت ایمان کے بعد خدمت خلق، اور خدمت خلق کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اس کو یوں اکٹھا کیا گیا ہے کہ اس کو کوئی بھی مسلمان اور مومن الگ نہ کر سکے، اور یہ تصور اپنی بنیاد سے ختم کر دیا جائے کہ کچھ لوگ خدمت خلق کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر دیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو مسجد اور محراب کے لیے مخصوص کر دیں۔ اس دوئی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ختم کر دیا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ خدمت خلق کے صرف صدقات اور رفاہ عامہ کے کاموں کو پورا کرنے کے بعد آدمی سمجھے کہ میں نے مکمل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے اس فریضے کو خدمت خلق میں اپنا مال صرف کرنے کے ساتھ مزید شامل کیا اور کہا کہ خدمت خلق یہ ایک ایسا عمل ہے جو مجھے بہت پسند ہے، لیکن کچھ کام فرائض میں شامل ہیں، ان فرائض کو کسی صورت میں نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس لیے ان فرائض کی جو تفصیلات ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرتے ہیں تو ان کو ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے صدقہ کیا لیکن اپنی فرض زکوٰۃ جو ہے وہ ادا نہیں کی تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کا مرتکب ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ابوبکر صدیق اس زمانے میں کہ جس میں خدمت خلق کے کام بہت سے لوگ کر رہے تھے، لیکن ان لوگوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا یا زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ اس لیے ایمان، خدمت خلق، نماز اور پھر وہ فرائض جو اللہ رب العزت نے لازم قرار دیے ہیں ان کو اختیار کرنا۔ اور انیق بھائی دیکھیے کیسی اچھی آیت
کہ جس میں وہ بات بھی بتائی گئی جس کو عام لوگ نیکی کا حصہ نہیں سمجھتے تھے، اور اب بھی بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو وعدے کو وفا کرنا، معاہدے کو پورا کرنا، اس کو نیکی کا حصہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض دنیا داری کا ایک کام ہے، اور کسی نے وعدہ کیا اور توڑ دیا، اور کسی نے معاہدہ کیا تو ختم کر دیا، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور اس لیے اللہ کے کسی حکم کو اپنی ذات میں سے اور اپنے عمل میں سے نہیں نکالنا چاہیے۔ وعدے کو پورا کرنا، معاہدے کی تکمیل کرنا، یہ بھی اسی طرح نیکی ہے جیسے نماز پڑھنا نیکی ہے، جیسے زکوٰۃ دینا نیکی ہے، جیسے حج اور عمرہ کرنا نیکی ہے، یہ سب شامل کیا گیا ہے اس کو۔ اور اسی ترتیب سے پھر بعد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسانی زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں، چاہے بدنی طور پر آئیں یا مالی طور پر، تو اس میں صبر کرنا، اللہ کے راستے پر اور نیکی پر ثابت قدم رہنا، اور کوئی غلط قدم نہ اٹھانا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور اس کا اہم ترین جز کہ اگر میدان جنگ میں ثابت قدم ہو کر اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے، اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے کوئی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اور اس ثابت قدمی میں اپنی جان پیش کر دیتا ہے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو صالحین بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی لوگ ہیں کہ جو راست باز ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب نیکیوں کی جو اقسام ہیں اور ایک نیکوکار کی جو صفات ہیں وہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے۔ بہت ساری گفتگو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، میں چاہتا ہوں ذرا اس پر مزید ہم بات کریں اور آپ سے میں بات کرواؤں۔ اب یہاں پر ایفاء عہد کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لوگ جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے ضرور پورا کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے مال میں سے دل پر میں کوئی کجی نہیں آتی ان کو خرچ کرتے ہوئے، رشتہ داروں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ سائل اور محروم کا حق ان کے مال میں ہوتا ہے، اور جب ان کی زندگیوں میں کبھی غربت، افلاس، تنگ دستی آتی ہے تو اللہ کی طرف جو ان کا رخ ہوتا ہے اس سے منہ نہیں موڑتے۔ اے اللہ، تیری یعنی اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ بھی بتا دیا گیا۔ میں چاہ رہا ہوں ذرا اس پر آپ بات فرمائیں کہ تنگ دستی میں ثابت قدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نیکی میں ڈھال رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدگی سے ڈاکٹر صاحب نے اس آیت کے کئی نکات ہمارے سامنے رکھ دیا جس پر مستقل گفتگو ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ خود قرآن کی کا اعجاز، اور پھر یہ آیت بڑی جامع آیت اس تعلق سے۔ آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا اوور ویو اگر آپ اجازت دے دیں شامل کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے وضاحت فرمائی کہ ظاہر تک ہی نیکی کا تصور محدود نہ رہے۔ یہ جو مشرق اور مغرب کا معاملہ تھا یہ یہود کا مسئلہ تھا۔ جب تحویل قبلہ کا موضوع آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، اگر وہ قبلہ درست نہیں تھا تو کیا پچھلی نمازیں ضائع ہو گئیں؟ یہ ظاہر پرستی اور شارٹ سائٹڈ ہونا، اس کی نفی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تم چند ظواہر کے اعمال کو ہی نیکی سمجھ بیٹھے ہو، جبکہ نیکی تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اس وسیع تصور کو یہاں پر کھولا گیا۔ دوسری بات، نیکی کے لیے موٹیویشن کہاں سے آئے گی؟ وہ ہے ایمان، جس پر آپ نے بھی گفتگو فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے بھی۔ ورنہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ نیکی کے نتائج سامنے نہ آئیں اور بلکہ سچ بولنے میں مشقت اٹھانا پڑے بندے کو، اور اس مشقت کے باوجود سامنے نتیجہ نہیں آ رہا، تو کیا شے بندے کو نیکی پر آمادہ رکھے گی؟ وہ یہ کہ میرے رب کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، خوشنودی ہے رب۔ بالکل۔ بعض اوقات گناہ کر کے، برے اعمال کر کے کوئی سزا سامنے نہیں آ رہی، بندہ پکڑا نہیں جا رہا، کیا شے بندے کو گناہ سے روکے گی؟ تو وہ بھی اللہ ہی کا خوف ہے۔ یہاں بچ بھی گیا تو وہاں پکڑا جاؤں گا۔ ایک اور اہم بات اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے ابتدا میں گفتگو فرمائی تھی، ہم صرف کچھ کرنے والے کاموں کو ہی نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے جن کاموں سے منع فرمایا ان سے بچنا بھی نیکی ہے۔ حدیث ہے، بہت کم بیان میں آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اللہ کے ہاں اس کا وہی مقام ہے جو اس شخص کا مقام ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو. تو گناہوں سے اجتناب خود اپنی جگہ نیکی کا عمل ہے. تو ایمان ہی آمادہ کرے گا خیر پر اور ایمان ہی کا جذبہ بندے کو روکے گا شر سے اور گناہ کے کاموں سے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے آپ نے سبحان اللہ کیا اہم بات فرمائی، لیکن بالکل سادہ الفاظ میں اگر اس کو ہم بیان کریں تاکہ ہمارے وہ بچے اور بچے میں جو دیکھ رہے ہیں. آپ نے جو ڈوز اور ڈونٹس کے حوالے سے بات کی، یہ کام مجھے نہیں کرنا، یہ کام میں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی عزیز ہے، عام زندگیوں میں آ جائیں. میں ایک کام نہیں کرتا اس وجہ سے کہ یہ میں کام کروں گا تو کہیں شیخ صاحب ناراض نہیں ہو جائیں. اللہ تعالیٰ تو شیخ صاحب سے بڑا ہے نا. اللہ اکبر. وہ پوری کائنات اور وہ کیا اپنے پہ قرض رکھ سکتا ہے کبھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. تو یہ اس اسپرٹ کی طرف بھی آنے کی ضرورت ہے کہ میں جب رب کی رضا کی خاطر، اور اللہ اکبر حدیث میں ذکر ہے بندہ جب رب کی رضا کے حصول کے لیے رب کی منع کردہ باتوں سے بچتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے حلال کا وہ انتظام کیا ہے اور جنت میں وہ کچھ تیار کیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. تو ایمان موٹیویٹنگ فورس ہے. پھر ڈاکٹر صاحب نے بڑی قیمتی بات کی اور میں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے یہاں پر رکھوں اس آیت کے ذیل میں کہ اور آپ نے بھی بیان فرمایا فرض نماز اور زکوٰۃ اس کی تو اہمیت کوئی بیان کم نہیں کر سکتا اس کی اہمیت کو، یہ تو ارکان اسلام ہیں. مگر اس آیت میں عبادت پر بات نہیں ہو رہی، نیکی پر بات ہو رہی ہے اور نیکی کی لسٹ کے بیان میں ایمان کے فوراً بعد انسانی ہمدردی کا جذبہ بیان ہوا. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے ایک آدمی نمازی بھی ہے، ایک آدمی تسبیحات بھی پڑھتا ہے، ایک آدمی اور بھی اعمال عبادت انجام دیتا ہے مگر دوسرے کی تکلیف کا درد محسوس نہیں کرتا، دوسرے کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر نہیں پاتا تو وہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ اس آیت کے مطابق نیک نہیں ہو سکتا. اور کیا کمال کی بات ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی کہ یہاں حقوق العباد یا انسانی ہمدردی کے جذبے کو بیان کیا گیا تو ساتھ ساتھ پھر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ بھی آ گیا. یہ پورا پیکیج ہے. انسانیت میرا مذہب ہے، یہ جملہ زہر آلود جملہ ہے. میرا دین اسلام ہے اور میرا دین مجھے رب کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، بندوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے. یہ پورا پیکیج ہے. دوسرے الفاظ میں جو آپ نے بات فرمایا نا کہ یہ کنفیوزنگ جملہ ہے، یہ یعنی لوگوں کو آپ بھٹکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ انسانیت الگ کھڑی ہوئی ہے اور دین الگ کھڑا ہوا ہے. انسانیت کو معراج پہ پہنچانے والی جو چیز ہے وہ دین ہے. بالکل. اور انسان کو انسان بنانے والی شے، انسان کو اس کا صحیح نفع نقصان بتانے والی شے وہ دین کی تعلیم ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی. کیا اسلام کی پابندی اور اسلام کی تعلیم پر عمل وہ انسانیت کے لیے نفع کا باعث نہیں ہوگی؟ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ انسانیت میرا مذہب ہے اور اسلام کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ ریلیجن از اے پرائیویٹ افیئر، یہ کنفیوژن ہے. یہ بہت بڑی زہر آلود باتیں ہیں. نماز و زکوٰۃ کا ذکر آیا. ایمان کی آبیاری نماز سے ہوتی رہے گی تو نیکی آگے بڑھتی رہے گی. زکوٰۃ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے آیت تلاوت فرمائی، ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے. یعنی زکوٰۃ دے کر میں مطمئن نہ ہو جاؤں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی میرے مال میں حصہ ہے. اور اسی لیے یہاں خرچ کرنے کا بیان الگ آیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان الگ آیا. سبحان اللہ. زکوٰۃ تو مجھے دینا ہی دینا ہے، وہ تو عبادت میں، اور وہ تو عبادت وہ جو صدقات نافلہ زکوٰۃ صدقات فرائض میں شامل ہے، فرض درجے کی ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے مجھے. لیکن انفاق کے لیے کوئی حدود نہیں ہے، جتنا میں دے سکتا ہوں میں دوں. اور اگر میں زکوٰۃ نہیں دے رہا تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی اور خلیفہ اول کا ذکر فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا. اور کیا فرمایا کہ کیا میرے جیتے جی اللہ کے دین کو بدلیں گے اور کوئی نہیں چلے گا تو میں اکیلا قتال کروں گا ان کے خلاف. سبحان اللہ. اس سے ایک نقطہ اور سامنے آتا ہے کہ نیکی کے پھیلاؤ کے لیے، فروغ کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے حکومت وقت کو بھی اپنا کوئی کردار ادا کرنا پڑتا ہے. اور نیکی کا انقلابی تصور جو ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا وحین البأس، جنگ کے موقع پر بھی اللہ کے نیک بندے صبر کرتے. تو اللہ کے نیک بندے کی جنگ کاہے کے لیے ہوگی؟ اللہ کی زمین سے ظلم کے خاتمے
اور اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کے قیام کے لیے یہ بھی تصور کلیئر کرنا بہت ضروری ہے جو کہا کہ باطل کے اقتدار میں تقوی کی آرزو کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. اپنی چند اعمال پر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور معاشرے میں اللہ کے احکامات پامال ہوں اور اس کی شریعت پر آنچ آتی ہو اور اس کے دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو اور اس کی کھلم کھلا بغاوت و سرکشی کی جاتی ہو اور ایک بندہ مطمئن ہو کر اپنی چند عبادات پر بیٹھا رہے تو وہ نیک نہیں ہو سکتا. اب مار کے حق و باطل میں کھڑا ہونا اور اس کی مشقتوں کو جھیلنا برداشت کرنا تو غزوہ بدر بھی سامنے رہے گا, نیکی تو رسول اللہ بتائیں گے نا, غزوہ احزاب بھی سامنے رہے گا, تب پتہ چلے گا کہ اس میدان میں کھڑے ہو کر اس کی مشقتوں کو جھیلنا یہ بھی نیکی کا تقاضا ہے. اور یہ اعلیٰ ترین مقام بیان ہوا نیکی کے معاملے کے بیان کے ذریعے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت ساری گفتگو, بہت سارے بنیادی جو اس کی روح ہے اس موضوع کی وہ آپ دونوں حضرات نے عطا فرما دی. دین کیا چاہتا ہے, قرآن کریم کے آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, نیکی کو فروغ دینا ہے, گھر کے ماحول کو نیک بنانا ہے. اب ٹو ڈوز آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اختتام کرتے ہیں پروگرام کا ہم ٹو ڈوز کے حوالے سے. کون سے کام ہمیں کرنے ہیں اور کون سے کام ہمیں نہیں کرنے ہیں, ارشاد. دیکھیے انیق بھائی, آج کی آیت میں جو بھی کام بتائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کام ہی کرنے ہیں. ٹھیک. اور یہی آپ کی اور شیخ صاحب کی اور قرآن مجید کی اس آیت کا لب لباب ہے کہ ہم نیکی کے کچھ کاموں کو اختیار کریں اور کچھ کاموں کو نظر انداز کر دیں, اور ایمان کو اس کے اندر شامل کریں یا نہ کریں. یہ تصورات جو ہیں یہ قرآن کے تصورات نہیں ہیں, دین اسلام کے تصورات نہیں ہیں. اس لیے جو بھی اس آیت میں فرمایا گیا اور اس آیت کی نسبت سے پورے قرآن میں جو کچھ بھی کہا گیا وہ سب کے سب ہمیں کام کرنے چاہیے. لیکن آج کی اس آیت کو بنیاد بنا کر میں اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ایمان اور اس میں اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان اور باقی جو ایمانیات کے شعبے بتائے گئے اس پر اپنے آپ کو ریوائز کرتے رہنا چاہیے. اپنے آپ کو یہ یقین دلاتے رہنا چاہیے کہ ہم نے جس ایمان کی نعمت کو اختیار کیا ہے یہ بالکل درست اور صحیح عمل ہے. اس کے بعد خدمت خلق کے ذریعے سے اپنے دل کو نرم کیا جائے اور اپنے دل کو ہمدردی والا رحم دل بنانے کی اپنے آپ کو کوشش کی جائے. نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور زکوٰۃ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے فرض کاموں کے سامنے اپنا سر جھکا دینا اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تو نے کہا کہ اتنے پیسے اور اتنا مال خصوصی طور پر الگ سے کر دیا جائے تو ہم تیرے حکم کو حکم مانتے ہیں اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لیکن انیق بھائی, آج کی اس آیت میں ایک بہت ہی اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ جب بھی وہ کوئی عہد کرتے ہیں تو اس عہد کا پاس کرتے ہیں. جب میں اس لفظ کو بولتا ہوں اور جب آپ اور ہم سب اس کو پڑھتے سنتے ہیں تو ہر ایک فرد کو اپنی ذات میں اس لفظ کو لگا کر سوچنا چاہیے کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں میں نے اس ادارے کے ساتھ ایک عہد کیا ہے, میں جس ادارے میں موجود ہوں اس ادارے کے ساتھ میرا ایک عہد ہے. عدالتوں میں, آرمی میں, پولیس میں, وزارتوں میں, تعلیم کے شعبے میں, جہاں جہاں بھی, اور اس ملک میں رہتے ہوئے ایک شہری ہونے کے اعتبار سے بھی میں نے ایک عہد کیا ہے. اور سب سے بڑا, میں نے اور آپ نے اور ہم مسلمانوں نے, اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر رکھا ہے. اس عہد کو پورا کرنا یہ لازم ہے. جس نے بھی اس عہد کو پامال کیا یا اس کو نظر انداز کیا در حقیقت وہ نیکی کے دائرے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ایمان بھی اس کے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا چلا جاؤں اور اس کو کوئی گناہ اور غلطی نہ سمجھوں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ایمان کی وہ کیفیت بھی دل سے نکال لی جاتی ہے. اس لیے ثابت قدمی کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں نے جس اللہ کو اپنا رب اور مالک و مولا مانا ہے اور جس اللہ کے رسول کو رسول مانا ہے, جس کتاب کو اللہ کی کتاب مانا ہے, تو اس کو اختیار کرنے میں پورے طریقے سے جم جاؤں اور کوئی بھی حالت کسی بھی صورت میں میرے قدموں کو ڈگمگا نہ سکے اور اس کے اندر کوئی ایسی کیفیت نہ پیدا کر سکے
کہ میں ایمان کی اس راہ کو چھوڑ پاؤں۔ سبحان اللہ۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صابر قدمی کی بات جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی، ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ، حق و باطل کے درمیان جب بھی کوئی معرکہ ہو ثابت قدم رہیں۔ مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں کبھی کبھار، بعض مرتبہ آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی کبھار آزماتا بھی ہے کہ وہ اس آزمائش کی گھڑیوں میں بھی وہ ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ راہ راست پہ رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت اہم گفتگو عطا فرمائی ہمارے دونوں معزز مہمانوں نے۔ مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہرے کر لینا ہی نیکی نہیں ہے، اللہ پر ایمان لائیں، یوم جزا و سزا پر ایمان لائیں، انبیاء پر ایمان، کتاب پر ایمان، اللہ اکبر، پھر خدمت خلق کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوششیں کرتے رہیں، یتیموں کو نوازتے رہیں، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، محروموں کو، مسافروں کو، اور وہ قیدی جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو آزاد کرائیں۔ اللہ اکبر۔ نماز قائم کرتے ہیں، یہ ہے نیکی کا تصور۔ یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں صبر کرتے ہیں، قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں، یہ ہیں نیکوکاروں کی خصوصیات۔ یہی لوگ راست باز ہیں، یہی لوگ متقی ہیں۔ قرآن کریم نے فرما دیا، یہ حرف آخر ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری گفتگو حسب روایت، میں بار بار ایک تشنگی محسوس کرتا ہوں کہ مزید گفتگو ہونی چاہیے، لیکن موٹی موٹی باتیں ہمارے معزز علماء نے عطا فرما دی، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ وقت یہاں مکمل ہوا۔ کوئز، کل کا سوال یہ تھا، قرآن کریم کی پہلی مدنی سورت کون سی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسلمانوں کے علاوہ کس مذہب کے پیروکار قیامت سے پہلے سور پھونکے جانے پر ایمان رکھتے ہیں؟ 3 آپشنز، یہودی یا عیسائی یا مجوسی۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343 00980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ اور خواتین و حضرات، اگر آپ واٹس ایپ کرنا چاہیں، پوچھے گئے سوال کا درست جواب یا اپنا کوئی سوال روانہ فرمانا چاہیں جو ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں، تو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر نوٹ فرما لیجئے 00923218250194۔ خواتین و حضرات، یہ وقت قرآن اندازی کا۔ شیخ صاحب قبلہ ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کے نام کا۔ بشیر احمد صاحب شیخو پورہ سے۔ بشیر احمد صاحب شیخو پورہ سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ قبول فرمائیں، آپ کو بہت مبارک ہو۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹا سا ایک سلسلہ ہے، مقصد اس کا صرف یہ ہے کہ دینی معلومات کو فروغ حاصل ہو، اور یہ پروگرام جہاں جہاں تک جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، وہاں تک یہ دینی معلومات یہ کوئی اس کے سلسلے کے ذریعے پہنچتی رہیں، ابلاغ ہوتا رہے۔ خواتین و حضرات، اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی عزت طلب کرو، اطاعت خدا کے ذریعے طلب کرو۔ جب بھی عزت طلب کرو، اطاعت خدا کے ذریعے طلب کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے سوا اور کون ہے جو عزت دے؟ اللہ کے صفاتی نام بھی معز۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔